اللہ اللہ، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور حرم میں کوئی پہنچ جائے اور شیخ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت کی آواز کانوں میں پڑے، ہماری زبان عربی ہو نہ ہو، ہمیں عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، مگر وہ آنکھیں کیا جو آنسو نہ بہائیں، وہ دل کیا جو نہ پگھل جائیں، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اور آج شیخ سعود الشریم تو چلے گئے، وہ تو اب حرم کے امام نہیں ہیں، لیکن موجودہ ائمہ حرمین میں آپ دیکھیں ایک بڑی بہترین آواز کے مالک اور بڑے بہترین انداز میں تلاوت کرتے شیخ بدر الترکی حفظہ اللہ، آج ان کی تلاوت کی آواز بھی آپ اگر موبائل پہ لگا کے سنیں میرے بھائیوں، آنکھیں بند کر لیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم حرم میں پہنچ گئے۔ قرآن سارے میسج پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، ہر 10 منٹ میں موبائل کھولتے کس کا میسج آیا، کوئی اہم میسج چھوٹ نہ جائے، کوئی ہمارا دوست میسج کر کے ہم سے ناراض نہ ہو جائے کہ بھائی میں نے میسج کیا تم بھول گئے۔ اور اللہ کی آخری کتاب، اللہ کا آخری میسج، لاسٹ میسج، انتم سندیش، جو اسی شعبان کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے رمضان میں اترا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کے مہینے میں قرآن اترا تھا، وہ قرآن جو ساری دنیا کے لیے ہدایت کا میسج بن کر کے آیا، ہدایت کا مارگ درشن کا کام کرنے کے لیے آیا، وہ قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا تھا۔ کبھی کبھی رمضان میں ہمارے پاس میسج آتا ہے، کال آتا ہے، مولوی صاحب یہ ارطغرل کا ڈرامہ رمضان میں دیکھ رہا کیسا ہے؟ پچھلے سال ساؤتھ انڈیا میں تھا رمضان میں، وہاں کچھ دوستوں نے مسئلہ پوچھا، وہ کوئی فلم ہے صحابہ کے دور، اللہ کے نبی کی سیرت کے دور میں فلم بنی ہے، دا میسج نام ہے اس کا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب رمضان میں وہ ہمارے یہاں وہ فلم بہت لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی رمضان میں بالی ووڈ کی فلم دیکھنا تو گناہ کا کام ہے، یہ فلم دیکھیں اس میں ثواب ملے گا۔ کوئی ارطغرل کا ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی دا میسج دیکھ رہا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نبی کی مسجد میں درس دیتے ہیں، قرآن اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھاتے ہیں۔ ابھی شیخ احسن جمیل مدنی حفظہ اللہ تشریف لے گئے، وہی امام مالک کی ایک کتاب ہے موطا امام مالک، اس کی عربی میں شیخ شرح لکھ رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پہ آئے گی، اللہ تعالیٰ اسے آسان کرے، ہم سب کے لیے اس کا پڑھنا آسان ہو جائے، علماء کو اس سے فائدہ پہنچے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبی میں حدیث کا درس دیتے تھے، ہزاروں لوگ ان سے سیکھنے آتے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا تھا تو امام مالک کہہ دیتے تھے مدرسہ بند ہے بھائی، مدرسہ بند ہے، حدیث نہیں پڑھائی جائے گی۔ ایک مہینہ امام مالک حدیث کا درس بن کر دیتے تھے اور ایک مہینہ صرف قرآن پڑھتے تھے، قرآن پر غور کرتے تھے۔ میرے ساتھیوں، آنے والے رمضان میں کوشش کرو جتنا کثرت سے ہو سکے قرآن کو پڑھو میرے بھائی، اور عام دنوں میں بھی 24 گھنٹوں میں کوئی 1 گھنٹہ نکالو، آدھا گھنٹہ نکالو، 15 منٹ نکالو، دن کی شروعات کرو قرآن پڑھنے سے۔ ہمیں قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب بچہ بیمار ہو جائے تب ہم کہتے ہیں مولوی صاحب پڑھ کے دم کر دیجیے۔ جب ہمیں یہ لگتا ہے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی تب ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی دعا بتا دیجیے پڑھ دے کاروبار میں برکت۔ ارے تم روزانہ قرآن پڑھو، اس بات کا انتظار مت کرو کہ بچہ بیمار ہو جائے گا تب ہم قرآن پڑھیں گے۔ اپنے گھروں کی شروعات، اپنے کاموں کی شروعات قرآن سے کرو میرے پیارے ساتھی، اور قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، قرآن پر غور بھی کرنا ہے۔ جب اس قرآن پر غور کرو گے تو دل کے لاک کھلتے چلے جائیں گے۔ موبائل کو کھولنے کے لیے ہم پاسورڈ ڈالتے ہیں، لاک کوڈ ڈالتے ہیں، پیٹرن ڈالتے ہیں، دل بھی ہمارے لاک ہو چکے ہیں۔ اور دل کا پیٹرن کیا ہے، دل کا لاک کوڈ کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ دلوں کا تالا اگر کھولنا ہے تو قرآن پر تدبر کرو میرے بھائیوں، قرآن پر غور۔ تو قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے کیسے؟ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو قرآن پر غور نہیں کرتے۔ اور تیسرا کام جو ہم نہیں کرتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن صرف تبرک کی کتاب نہیں ہے، صرف پڑھ کے دم کرنے کی کتاب نہیں ہے، صرف آئیڈیالوجی کی کتاب نہیں ہے، قرآن عمل کی کتاب ہے۔ قرآن راستہ بتاتا ہے، قرآن منہج بتاتا ہے، قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت دار بنو۔ قرآن کہتا ہے وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کرو تو اچھے انداز میں بات کرو۔ قرآن کہتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔
قرآن ایمانداری سکھاتا ہے، قرآن سچائی سکھاتا ہے، ہم ایک نمبر کے بے ایمان بن چکے ہیں، کرپٹ بن چکے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں دراریں پڑی ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہے، پڑوسی پڑوسی سے مقدمہ بازی کر رہا ہے، بھائی بہن کا حق مار کے بیٹھا ہے۔ یہی قرآن ہمیں وراثت کا قانون بتاتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم نماز پڑھتے تو ماشاءاللہ پورے سینے پر ہاتھ باندھ کے آمین زور سے بولتے ہیں، تراویح 8 رکعت پڑھتے ہیں، ہم تو ہر چیز میں سنت رسول کی پابندی کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے شادی بیاہ میں وہ سنت رسول کی پابندی کہاں چلی جاتی ہے؟ وہاں تو کہتے ہیں نہیں صاحب ہمارے ہاں جو رسم ہے وہ ہم نبھائیں گے۔ ہم اپنے کاروبار میں کیوں بھول جاتے ہیں نبی کی تعلیمات کو اور قرآن کی تعلیمات کو؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں وراثت کے مسئلے میں؟ باپ مر گیا، باپ کی طرف سے آپ مسجدوں میں چندہ دے رہے ہو، مدرسوں میں چندہ دے رہے ہو تاکہ باپ کو ثواب ملے۔ ارے اگر آپ کے باپ نے آپ کی بوا کو ان کا حق نہیں دیا تو پہلے اپنی بوا کو ان کا حق دو تاکہ آپ کے باپ کو قبر میں سکون ملے۔ آپ اپنی بہن اور بیٹی کو اس کا حق دو تاکہ آپ قیامت کے دن نہ پکڑے جائیں۔ یہ وراثت کا قانون بھی یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے میرے ساتھ۔ قرآن عمل کی کتاب ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں لا نتجاوز 10 آیات حتی نتعلمہن ونعمل بہن۔ ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے، پہلے ان 10 آیتوں کو سیکھتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے، تب 11ویں آیت کا نمبر آتا تھا۔ 10 آیتیں سیکھنے کے بعد عمل کرتے تھے، اس کے بعد 11ویں آیت کا نمبر آتا تھا۔ صحابہ کرام قرآن پر عمل کیا کرتے تھے میرے پیارے ساتھی۔ اس قرآن کے ساتھ ہم نے ایک اور ظلم کیا ہے، اور وہ ظلم کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو جسمانی بیماریوں کی شفا بنا کے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یقیناً جسمانی بیماریوں میں بھی قرآن شفا کے کام آتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو بہت بڑی بڑی بیماریوں میں نے پڑھا اور مجھے آرام ملا۔ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن شفا ہے، لیکن قرآن اصل میں کس چیز کے لیے شفا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ ہمارے دلوں میں جو دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، یہ ہمارے دلوں میں جو بغض بھرا ہوا ہے، جو کینہ بھرا ہوا ہے، جو کپٹ بھرا ہوا ہے، یہ ہمارے دلوں میں جو خود غرضی ہے، یہ ہمارے دلوں میں جو دنیا پرستی ہے، یہ ہمارے دلوں میں جو حرص و ہوا ہے، دل کی بیماریوں کو، دل کو فلٹر کرنا ہے، دل کو پاک کرنا ہے تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ دو میرے عزیز، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ دو، قرآن کے اوپر قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی اتارتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہے۔ ارے ہمارے دل کی اوقات کیا ہے؟ یہ دل تو گوشت پوست کا بنا ہوا معمولی سا نازک سا دل ہے، جب پہاڑ اس قرآن سے چور چور ہو سکتا ہے تو ہمارے دل کی کیا اوقات ہے؟ یہی قرآن سن کر کے حضرت عمر جیسا کٹھور دل کا آدمی ایمان لے آیا۔ یہی قرآن سن کر کے فضیل ڈاکو ڈاکہ ڈالنے گیا تھا، عزت لوٹنے گیا تھا، کسی کی آبرو لوٹنے گیا تھا، کسی گھر پر حملہ کرنے گیا تھا، رات کا سناٹا تھا اور کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے سورہ حدید کی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ فضیل ڈاکو اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکو تھا، اس کے کانوں میں قرآن کی آیت پڑی، اس کے دل نے کہا کہ نہیں اب وہ وقت آ چکا ہے، تو توبہ کر لے، تو سدھر جا۔ اس مکان پہ ڈاکہ ڈالنے گیا تھا، نیچے اترا، بارش ہونے لگی، ایک جگہ لوگ بارش سے بچنے کے لیے اکٹھا تھے، یہ بھی وہیں جا کے کھڑا ہو گیا، بارش رک گئی، لوگ جانے لگے، کچھ لوگوں نے کہا رے مت جاؤ یہیں رات گزارو، یہ فضیل ڈاکو کا علاقہ ہے، کہیں ہمارا مال نہ لوٹ لے، کہیں ہمارا سامان نہ لوٹ لے۔ فضیل ڈاکو نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی، کہا اے اللہ تیرے بندے تجھ سے نہیں ڈرتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں، اللہ میں اتنا برا ہوں، میں اتنا ظالم ہوں، میری ہیبت ایسی لوگوں کے دلوں میں ہے، لوگ سفر نہیں کرتے ہیں میرے ڈر سے۔ فضیل ڈاکو سچی توبہ کرتا ہے اور حرم میں آتا ہے اور خانہ کعبہ سے چمٹ چمٹ کر کے روتا ہے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور اپنے آنسوؤں کا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہے، اور وہ فضیل اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد و زاہد تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اپنے دور کے بہت بڑے نیک اور اللہ والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن نے تو دلوں کی دنیا پلٹی تھی میرے ساتھی، قرآن ہمارے دلوں کی دنیا کیوں نہیں پلٹ رہا ہے؟ جمعہ کے خطبے میں یہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، تقریروں میں یہی قرآن پڑھا جا رہا ہے،
لیکن یہ قرآن ہمارے دلوں کی دنیا کیوں نہیں پلٹ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پر گناہوں کی ایسی پرت چڑھ چکی ہے کہ قرآن ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، گناہ کرتے کرتے تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل کٹھور ہو چکے ہیں۔ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر میں سے بھی نہریں پھوٹنے لگتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں اس میں سے سوراخ ہو جاتا ہے، پانی رسنے لگتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں، مگر اے میرے بندو تم گناہ کر کر کے پتھروں سے زیادہ تمہارے دل کٹھور ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن کو پڑھو، قرآن سے اپنا تعلق جوڑو اور قرآن کو سب سے بڑی نصیحت سمجھو۔ آج تقریریں ہم سنتے ہیں، صاحب فلاں کی تقریر ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، قرآن نہیں سننا چاہتے ہم؟ اللہ اللہ، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور حرم میں کوئی پہنچ جائے اور شیخ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت کی آواز کانوں میں پڑے، ہماری زبان عربی ہو نہ ہو، ہمیں عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، مگر وہ آنکھیں کیا جو آنسو نہ بہائیں، وہ دل کیا جو نہ پگھل جائیں، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اور آج شیخ سعود الشریم تو چلے گئے، وہ تو اب حرم کے امام نہیں ہیں، لیکن موجودہ ائمہ حرمین میں آپ دیکھیں ایک بڑی بہترین آواز کے مالک اور بڑے بہترین انداز میں تلاوت کرتے شیخ بدر الترکی حفظہ اللہ، آج ان کی تلاوت کی آواز بھی آپ اگر موبائل پہ لگا کے سنیں میرے بھائیوں، آنکھیں بند کر لیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم حرم میں پہنچ گئے۔ قرآن